کرنے کی ٹرین پر سوار ہوتے ہیں، لیکن اسلام آباد آتا ہے تو منزل کو پہنچ جاتے ہیں اور اسلام کی ٹرین سے اترتے دکھائی دیتے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا سب کے حصے میں نتیجہ بھی آئے، لیکن جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، سفر کو جاری رکھنا، یہ مومن کی ذمہ داری ہے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج کل تیزی کے ساتھ ہماری ملت کے جوان تھوڑے سفر کے بعد تھکنے لگے، تھوڑا رستہ طے کرنے کے بعد مایوس گفتگو کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی اور بالخصوص بندہ مومن کی تربیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا اور ڈٹے رہو، ورابطوا اور کمر بستہ رہو، جد و جہد کرتے رہو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ صبر کرو، ڈٹے رہو اور جد و جہد جاری رکھو، ورابطوا کمر بستہ رہو، بڑھتے رہو۔ میدان کربلا کے اندر دو چیزیں جو سب سے زیادہ نمایاں ہیں اور جو سب سے زیادہ واضح، جو بڑی نکھری ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہیں، اور وہی دو چیزیں ہیں جس کی آج ہمارے اندر تیزی سے کمی ہوتی جا رہی۔ بڑے یہ شکایت کرتے ہیں کہ آپ نوجوانوں کو سمجھائیں، ان کو جلدی کاہے کی ہے، حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ بعض جگہوں پہ چھوٹے یہ کہتے ہیں کہ ابا جی سے اور دادا جی سے آپ یہ کہیں کہ کام اپنے وقت پہ ہونا ہے، جلد باز نہ ہوا کریں۔ میدان کربلا نے انہی دو چیزوں کا ہمیں سبق دیا ہے۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ ایک صبر، ایک استقامت۔ آپ اپنی زندگی حوصلے کے ساتھ گزاریں اور اپنے سفر کو جاری رکھیں، استقامت کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں۔ یہ دو چیزیں سبق ہیں میدان کربلا کا۔ میدان کربلا کے اندر جو چیز سب سے زیادہ اہل بیت نبوت کی طرف آئی ہے وہ ظلم ہے، ستم ہے، جفا کشی ہے، اور اہل بیت نے جو سب سے بڑھ کر کے دکھایا ہے وہ ان کا صبر ہے۔ یہ صبر اور استقامت کی ایک مثال علماء نے لکھی ہے۔ جس طرح دریا کے دو کنارے ہوتے ہیں نا، اگر وہ دو کنارے دریا کے موجود رہیں تو وہ دریا اپنے مقام پہ جا کے کھیت کو پانی دیتا ہے، کھلیان کو پانی دیتا ہے، سبزیاں اگتی ہیں، درخت اگتے ہیں، زمین بنجر ہو تو اس کی آبیاری ہوتی ہے۔ اگر وہ دو اس کے بند سائیڈوں پہ قائم رہیں، لیکن اگر وہ بند درمیان سے نکال دیے جائیں تو وہی دریا تباہی مچا دیتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے۔ انسان کی زندگی میں صبر اور استقامت دو بند ہوتے ہیں میرے بھائی، یاد رکھنا۔ اگر آپ کے اندر صبر اور استقامت ہے تو آپ کی خواہشات کنٹرول میں رہتی ہیں، اور اگر یہ صبر اور استقامت آپ سے چھوٹ جاتا ہے، بڑا کچھ لوگ کہیں گے، بڑی باتیں کریں گے، بڑا کچھ سنایا جائے گا، اپنے بیگانے کئی رستوں پر کئی جملے کسیں گے، اگر یہ دونوں بند ٹوٹ گئے تو آپ کی خواہشات بے لگام ہو جائیں گی، وہ آپ سے وہ کام کرائیں گی جو آپ نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ صبر اور استقامت، میں پڑھ رہا تھا، علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے 90 کے قریب، تقریباً 90 مرتبہ صبر کا ذکر کیا، اور حدیث پاک میں میرے رسول پاک نے تقریباً 900 مرتبہ صبر کی تلقین فرمائی ہے۔ قرآن مجید تو کسی بات کو اشارتاً کر دے تو وہ کافی ہے، لیکن جگہ جگہ قرآن مجید نے کہا، جگہ جگہ کہا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، ایمان والو صبر کرو، ڈٹے رہو، کمر بستہ رہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ اپنی زندگی تھوڑی سی حوصلے والی گزاریں۔ آپ کسی کی محبت میں کوئی جملہ کہے تو اسے بھی ذرا سہنا سیکھیں، اور کسی اپنے کے خلاف جب کوئی بندہ بات کرے تو اسے بھی سہنا سیکھیں۔ جس طرح تعریف آپ کو میٹھی لگتی ہے نا، اسی طرح جب تنقید بھی میٹھی لگنے لگے نا، جو نظریے کے لوگ ہوتے ہیں انہیں تنقید اور تعمیر سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ ان کا اپنا ایک ویژن ہوتا ہے، ان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، وہ اپنے نظریے پر چل رہے ہوتے ہیں، انہیں زیادہ پریشانی نہیں ہوتی، انہیں دکھ بھی اتنی تکلیف نہیں دیتے، جتنا مزہ سکھ دیتے ہیں اتنا ہی مزہ دکھ دیتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک ویژن ہے۔ قرآن مجید کا ایک دوسرا مقام ہے، سورہ لقمان ہے، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف، ایک تو نماز قائم رکھنا اور دوسرا لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، ونہا عن المنکر،
اور لوگوں کو برائی سے منع کرنا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور اس رستے میں جو تجھے تکلیف آئے اس پر صبر کرنا۔ بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں باپ، اور لہجہ دیکھیے کہ یا بنیا، او میرے بیٹے، کیا لہجہ ہے، کیا انداز ہے، او میرے بیٹے۔ ایک تو یہ کرنا، نماز قائم رکھنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، اور اس پر جو تجھے مشکل آئے اس پر صبر کرنا۔ اور پھر کیا کہتے ہیں، قرآن مجید کا انداز دیکھیے، فرمائے ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بڑی ہمت والے کام ہیں۔ نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، نماز پڑھنا اور مصیبت پر صبر کرنا، یہ ہمت والے کام ہے پتر، ہمت والے کام ہے، ذرا ڈٹ کے کرنا، بے حوصلہ نہ ہونا۔ ایک بزرگ بیٹھے تھے، اللہ کے نیک بندے بھی تھے اور تجارت بھی کرتے تھے، لاکھوں کا کاروبار تھا۔ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اچانک خبر ملی کہ حضرت صاحب پڑھا رہے تھے سبق، خبر ملی کہ آپ کا وہ جو ایک جہاز تھا نا، مال بردار، وہ جہاز آپ کا ڈوب گیا پانی میں۔ فرمانے لگے الحمدللہ، سبق پڑھاتے رہے۔ 2-4 گھنٹے گزرے تو ایک بندہ پھر آیا، اس نے آ کے کہا حضور مبارک ہو، وہ جو جہاز ڈوبنے والی خبر تھی وہ غلط تھی، وہ جہاز آپ کا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، لاکھوں روپے بچ گئے۔ فرمانے لگے الحمدللہ۔ سبق اسی روٹین سے پڑھاتے رہے، پہلی نقصان کی خبر آئی تو پھر بھی الحمدللہ، اور دکھ کی خبر آئی پھر بھی الحمدللہ، سکھ کی آئی تو پھر بھی الحمدللہ۔ سبق اپنی روٹین سے پڑھاتے رہے، سفر جاری رہا، رکے نہیں۔ اختتام ہوا تو طلباء کہنے لگے حضور اتنے بڑے نقصان کی خبر آئی، جملہ ہی کوئی نہیں ٹوٹا آپ کا، لفظوں کے اندر کہیں ہم نے اتار چڑھاؤ نہیں دیکھا، حضور چہرے پر کوئی پریشانی نہیں، اور پھر اتنی بڑی خبر ملی خوشی کی، کوئی آپ کی آنکھوں میں روشنی نہیں آئی، کوئی ہم نے آپ کا چہرہ بدلتے نہیں دیکھا، معاملہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے معاملہ ایک ہی ہے، دکھ بھی رب کی طرف سے ہے، سکھ بھی رب کی طرف سے ہے۔ تو دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے، اگر سارا کچھ اسی کی جانب سے ہے تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ دکھ آنے پہ بندہ کہے ہو یہ کیا بن گیا، سکھ آئے تو بندہ کہ دیکھا میں نے محنت کی تھی تو کامیاب ہو گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر کو سمجھ جاؤ، جب وہ مصطفیٰ کریم کے کندھوں پہ تھے پھر بھی الحمدللہ، اور جب ان کا سر نیزے کی نوک پہ تھا پھر بھی الحمدللہ۔ کسی مقام پر کسی جگہ بھی حسین ابن علی شکوہ کرتے نظر نہیں آتے۔ سیدنا امام علی مقام ہر مقام پہ کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ جب تک وہ مسجد نبوی کے منبر پر جلوہ فراز تھے، اور جب تک زمانہ ہاتھ باندھے ان کے سامنے کھڑا تھا پھر بھی الحمدللہ، اور جب ان کے بچوں کے ہاتھوں میں ظالموں نے زنجیریں ڈال دیں تو پھر بھی الحمدللہ، جب تک سورج چاند بھی سیدہ زینب کے گھر کے قریب سے گزرتے تھے تو ذرا تھوڑی نظر ہٹا کے گزرتے تھے، مالک پھر بھی الحمدللہ۔ اور جب شام کے بازار میں پردیسی بہن اپنے بھائی کا کٹا ہوا سر لے کے سفر کر رہی تھی تو پھر بھی الحمدللہ۔ مارو نا مینو مار مکاؤ، میں کوئی عذر نہ پیش لے آواں تے جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے پھر سکھ نو چلے ڈاواں۔ یہ الحمدللہ کا مزاج لاؤ۔ یہ روز جو گھر میں لڑائی کرنا، روز اختلاف رائے کی بات کرنا، روز کبھی کسی کی غیبت کرنا، کبھی کسی کی کرنا، کبھی کسی چوک میں بیٹھ کے شکوہ کرنا، کبھی کسی چوک میں بیٹھ کے شکوہ کرنا، کبھی کہنا کہ فلاں جگہ میں ناکام ہو گیا، فلاں کی وجہ سے ہو گیا، یہ کچھ شیوا ہے مسلمانی کا؟ مسلمان ہر حال میں اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، مسلمان ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ اور اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر میری مجبوری ہے نا، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ اپنی ڈیوٹی کرتا ہے، وہ اپنے کام لگا رہتا ہے۔ آپ کبھی پلٹ کر میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی کو دیکھیں نا، خوبصورت زندگی کو۔ میں کیا کروں، ہمارے مزاجوں میں باتیں ایسی آتی جا رہی ہیں، ہم انتظار کرنے کو تیار ہی نہیں۔ ابھی محنت کیا تو شام کو رزلٹ آنا چاہیے۔ جو پوری 5 دن نماز پڑھ لیتا ہے وہ کہتا ہے ابھی میں ولی نہیں بنا،
इतने दिन हो गए नमाज पढ़ते। जो पूरा 40 दिन प्रॉपर तरीके से दरूद पाक पढ़ लेता, वो कहता देखो मुझे अभी तक ज़ियारत ही नहीं हुई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो अभी कल आया है और कल अभी उस शख्स ने आकर के शुरू किया सिलसिला, तो कहता ओहो मेरा मार्फत वालों में नाम कब आएगा। वो भाई लोगों की जिंदगियां गुजर गई, लोगों के अहवाल गुजर गए। मैं बैठा था बुजुर्गों की खिदमत में, तो एक शख्स ने आके कहा हुजूर मैं आपके लिए सलाम लाया हूं फुला अजीम हस्ती का। तो हजरत साहब ने उसको थपकी दी, फरमाने लगे पुत्र मैं इन्हें जोगा नहीं, तेनू कोई प्लेखा लग गया है, मैं बदकार पुराना खादम, ओ मैं नहीं इस काबिल यार, ये तुझे गलती लग गई है, मुझे तो अपने अमाल का पता है, मैं मौजूद था और साहिबे इल्म और फजल बंदे के पास था। कहने लगे पुत्र मैं नहीं इस काबिल, मेहरबानी करना तू मेरे लिए दुआ कर, अल्लाह ताला मेरे ऊपर रहमत कर दे और कोई रास्ता खुल जाए। और सजनों सुनो, हजरत उमर फारूक जैसा बंदा मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में मौला अली शेर खुदा का मर्तबा कौन जान सकता है। हजरत अली कहा करते थे मेरा दिल करता है उस तरह के आमाल लेके अल्लाह की बारगाह में जाऊं जो आमाल सैयदना फारूक आजम के हैं। इतना साले बंदा, इतना परहेजगार बंदा, लेकिन हजरत उमर फारूक के इंतकाल का वक्त आया तो लोग उनकी तारीफें करने लगे, उमर की बड़ी बात है, उमर की बड़ी बात है। तो हजरत उमर रो पड़े, फरमाने लगे मेरे लिए दुआ करो, मुझे दर्जा कोई भी ना मिले, बस मेरियां नेकियां और बदियां बराबर बराबर हो जाएं, मैं माफ कर दिया जाऊं, नेकी और बदी बराबर बराबर हो, छोड़ दिया जाऊं। दर्जों का तो मामला बड़ा आगे का है, इतनी जल्दी, इतनी स्पीड, इतनी हमें जल्द फटाफट हो जाए, सवेरे हो जाए। आप अपनी जद्दोजहद तो करें, आप थोड़ा पलट के तो देखें। आप देखें कि लोग मैदानों में रहे, मैदानों में रहे, हजरत खालिद बिन वलीद मैदान में रहे, हजरत साद बिन अबी वकास मैदान में रहे, हजरत सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह मैदान में रहे। ये लोग हमेशा मैदानों में रहे, अपनी अपनी ड्यूटी करके चले गए। इस्लाम फैलता रहा, अपनी अपनी तरतीब से आगे जाता रहा, अपने अपने रंग में अल्लाह ताला लोगों को दीन की समझ अता करता रहा। जल्दी बड़ी है, बहुत जल्दी है, शार्ट दरवाजा चाहिए, सब्र ही कोई नहीं, इस्तिकामत ही कोई नहीं, फटाफट हो जाए। बहुत सारे लोग आके कहते हैं हजरत साहब नमाज तो पढ़ने लगा हूँ, रोजा तो रखने लगा हूँ, दाढ़ी भी मैंने रख ली है और आपके पास भी आता हूँ, अब कोई निगाह कर देना। तो मैं कहता हूँ ये जो नमाज आपने शुरू की है ये बगैर निगाह की हो गई है। ये जो आप आना शुरू हो गए हैं तो इसको आप निगाह नहीं समझते, और ये भी मेरी निगाह नहीं, परेशान ना हो जाइएगा, ये भी अल्लाह रसूल की निगाह ही है। ओ खुदा के बंदो, थोड़ा सा अपनी जिंदगी में सब्र और इस्तिकामत को लाओ, थोड़ा रास्ते पे चलना सीखो। और मैं आपको एक बात अर्ज करूं, हमारे सूफिया ने एक बारीक नुक्ता भी बयान किया। वो कहते हैं ये जो विसाल है ना, विसाल, ये तो इख्तिताम है, मुलाकात तो फना है, जो मिल गया वो तो गया, जिसकी मुलाकात हो गई वो तो गए थे ना जनाबे मूसा मिलने, फिर क्या हुआ था, जिसकी मुलाकात हो गई वो तो गया। असल काम क्या है? असल काम उसके रास्ते में रहना है। असल काम तो ये है कि तू उस रास्ते पे है कि नहीं, जिस रास्ते पे तुझे खड़ा किया था, उन राहों का तू मुसाफिर है कि नहीं, तू नक्शे कदम तलाश कर, नक्शे कदम। एक शायर सीरत निगार भी थे, समझ ले उन्होंने सीरत निगारों को भी देखा, उशाक को भी देखा, रसूलुल्लाह के गुलामों को दीन की नौकरी करते भी देखा, 40-40 साल हदीसें पढ़ाते भी देखा, नबी पाक के नाम पे गली गली नगर नगर जाते आते भी देखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करते देखा। तो किसी ने उनसे पूछा हुजूर तक रसाई भी हुई है? तो वो सरकार की बारगाह में मुखातब होकर कहने लगे तेरी मेराज, कि तू जाने कहां तक पहुंचा। या रसूलल्लाह मेराज की रात आप कहां तक गए? कोई पता नहीं। कहने लगे वो तेरी मेराज कि तू जाने कहां तक पहुंचा, और मेरी मेराज कि मैं तेरे खाके कदम तक पहुंचा। मेरे लिए तो इतना काफी है कि महबूब, वो जो तेरे कदमों से कभी गर्द लगती थी मदीने की, अगर मैं वहां तक चला जाऊं तो मेरी तो मेराज हो गई, मेरा तो मामला हल हो गया, मैं यहां तक आ गया तो खत्म हो गई बात। थोड़ा सफर करें। एक तो ये देखें आप कि आप कितने भी बड़े हैं, कितने भी अजीम हैं, कितने भी लायक हैं, कितने भी नेक हैं, फिर भी आजमाइश जिंदगी का हुस्न है। मैं मुसाफिर हूं, कुछ जिंदगी के 11-12 साल हो गए मुझे सड़कों पे वक्त गुजारते, तो मैं बहुत सारे लोगों से मैंने बड़ा कुछ सीखा है। मेरी जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं उनसे भी मैंने बड़ा कुछ सीखा है।
ایک میرا دوست تھا تو میں نے اس سے کہا کہ میرا خیال ہے موٹر وے پہ آپ کو گاڑی چڑھا دی جائے تو آپ کے لیے آسان ہے. تو کہنے لگا پیر صاحب ہے موٹر وے اوکھی جے چلانی. میں نے کہا وہ کس طرح؟ وہ کہنے لگے کہ موٹر وے پہ نا گاڑی چونکہ نہ کوئی سپیڈ بریکر ہے، نہ موٹر وے پہ کوئی چنگچی والا آگے آتا ہے، نہ زیادہ رش ہوتا ہے، تو سیدھی سیدھی چلاتے رہتے ہیں تو نیند آنے لگ جاتی ہے. اگر بار بار آئے نا سپیڈ بریکر اور بار بار بریک لگے تو آنکھ ذرا کھلی رہتی ہے. تو مجھے مسئلہ سمجھ میں آ گیا. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جن کی زندگی بالکل سکھوں میں گزرتی رہتی ہے نا، آرام پسند ہو جاتے ہیں. جن کی زندگی بالکل آسانیوں میں بیتی ہے وہ آرام پسند ہو جاتے. اور اگر کبھی کبھی سپیڈ بریکر بھی آئے، کبھی کو دکھ بھی دیکھنا پڑے، کبھی کوئی اپنوں بیگانوں کی بات بھی سننی پڑے، کبھی کوئی قریب آتا دور جاتا دکھائی بھی دے، کبھی کوئی بیماری تندرستی، یہ حالات بدلتے رہیں، دن تبدیل ہوتے رہیں، تو پھر لطف بڑا آتا ہے، پھر مزہ بڑا آتا ہے. وہ کسی نے کہا تھا لگا نا جدو میدان ازل دا تے لوکی چوراں وانگ سدھائے. کسی نے لٹ لئی علم جوانی، کسے ہاسے چولی پائے. آزم ویک جہالت ساڈی اسی عشق خرید لے آئے. ویکھ نا جہالت ساڈی اسی عشق خرید لے آئے. اور پھر کہنے لگے کسے دے سر دستار امامت اس علم پڑھاون سکھیا ہے، تے کسے نے پہنے ہے فقر دا چوگا اس زہد کماون سکھیا ہے. آزم ویخ نصیبہ ساڈا اسی یار مناون سکھیا ہے. تم ویخ نصیبہ ساڈا اساں یار مناون سکھیا ہے. میرے عزیز زندگی کے اندر دیکھو، کائنات میں سب سے زیادہ محبوبیت میرے رسول پاک کی ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف کی بات بھی میرا رب کرتا ہے، حضور کی آنکھوں کی بات بھی میرا رب کرتا ہے، حضور سید عالم کے چہرہ والضحیٰ کی بات بھی کرتا ہے، زلف واللیل کی بات بھی اللہ کرتا ہے. میرا رب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ علم نشرہ کی بات بھی کرتا ہے، پیشانی والفجر کی بات بھی کرتا ہے، حضور کی آنکھیں ما زاغ البصر کی بات بھی کرتا ہے. اتنی محبوبیت کہ رسول پاک چلیں تو اللہ اس کی بات بھی کرے، ہجرت کریں تو اس کی بات بھی کرے، جس شہر میں حضور رہیں اس کی قسم اٹھائے. اور حال پتہ کیا ہے کہ محبوب پیدا نہیں ہوئے تو باپ چلے گئے. ابھی عمر چھوٹی تھی، ماں کی کھل کے زیارت ہونا تھی کہ اماں بھی چلی گئیں. دادا کندھوں پہ کھلایا کرتے تھے تو تاریخ کہتی ہے کہ دادا کا جنازہ اٹھا تو پیچھے پیچھے حضور بھی آنسو بہا رہے تھے. ایک وفادار بیوی ملی تو اپنے وقت پہ سیدہ خدیجہ بھی چلی گئیں. ایک ٹائم آیا تو جناب ابو طالب بھی رخصت ہو گئے. مکے سے حضور کو اتنا پیار تھا وہ چھوڑنا پڑا. صادق اور امین کہنے والوں نے حضور کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو رسول کریم نے اپنی پیشانی پر کسی قسم کا کوئی شکن نہیں آنے دیا. رسول پاک مدینے آئے تو لوگ تلواریں لے کے بدر میں آ گئے لڑنے، شہید کرنے. حضور وہاں بھی کوئی پریشان نہیں ہوتے. میدان احد آیا تو نبی پاک نے اپنے چچا کو کٹے ہوئے وجود میں دیکھا، نکلی ہوئی آنکھوں میں دیکھا، کٹے ہوئے ہونٹوں میں دیکھا. کسی جگہ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شکوہ کرتے دکھائی نہیں دیتے. حضور کی وہ بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی پاکی کا رب بیان کرے، ان پر منافقین نے الزام لگا دیا. اتنے پاک گھرانے پر لوگوں نے انگلی اٹھائی. میرے رسول نے آنسو بہائے پر کسی جگہ حضور پریشان ہوتے دکھائی نہیں دیے. ہم ڈھونڈنے لگے، تلاش کرنے لگے. جب دروازہ رسول پہ گئے تو حضور خود بولے. میرے رسول فرمانے لگے میرے غلاموں یاد رکھنا یہ صبر میری چادر ہے، یہ صبر میری چادر ہے، یہ حوصلہ میری چادر ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی لوگوں مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں نے حضور سے بڑھ کر کسی کو صبر کرنے والا نہیں دیکھا، کسی کو حوصلہ کرنے والا حضور سے بڑھ کے نہیں دیکھا. امت کو کیا ہو گیا؟ یہ چوراہوں پہ لڑ رہی ہے، چوکوں پہ لڑ رہی ہے. گھر ہیں کہ فساد کے آئینہ دار بنے ہوئے. لوگ آ کے رو پڑتے ہیں کہ جناب بھائیوں کا سلوک نہیں، کوئی دعا کر دیں. رو پڑتے ہیں جناب ابا کے ساتھ بھی لڑائی ہو جاتی ہے، کوئی تعویذ دے دیں. ذرا حوصلہ نہیں، صبر نہیں. کسی جگہ ٹھہرنا تو سیکھو میرے عزیز. کسی جگہ او یارو آؤ نا،
मैदान करबला के 2 सबक, इस्तकामत और सब्र। कितना दर्जा है सैयदना बिलाल हबशी का। मैं तकरीर कर देता हूँ, आप सुन लेते हैं, लेकिन कभी वो अंदाज भी तो देखो ना। हजरत बिलाल, ओ मेरे दोस्त, जेल के अंदर बंदे के हाथ नहीं बांधे जाते, पैर नहीं बांधे जाते, पर लोग जेल में रोते हैं, तड़पते हैं। सैयदना बिलाल कहते हैं मैं कलमा पढ़ता था, रात उमैया मुझे बांध के रखता था, और सवेरे जब पत्थर अच्छी तरह तप जाते थे ना, तो ला के बाहर मुझे पत्थरों पे लिटा देता था और मेरे वजूद पर भारी भरकम पत्थर रख देता था। सुनना जरा, तसव्वुर में लाना, भला मैं क्या कहने लगा हूं। हजरत हसन बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं मक्का मुकरमा आया हज या उम्रे के लिए, तो मैंने मस्जिद नबी के जो आज मुअज्जिन बिलाल हैं, मैंने इनका ये रंग देखा कि मक्के के बच्चों ने उनके गले में रस्सी बांध के ना तो हाथों में पकड़ी हुई है, और मक्के के बाजारों में ना उनको खींचते हैं, ले जाते हैं। मैंने एक शख्स से पूछा ये क्या माजरा है, क्या मुअम्मा है, तो बताने वालों ने बताया कि ये काले रंग का हबशी गुलाम मार सारा दिन खाता है, इसके साथ लोग वो सलूक करते हैं जो अजियतनाक और खौफनाक है, सारा दिन मार खाता है, पर अपनी जुबान पे खुदा का नाम लेता रहता है, मुहम्मद मुस्तफा का नाम लेता रहता है। ओ तेनू लब दिया आप गवाचे, सानू अपनी खबर न कोई, अवेखना साथों भारे नी कख गलियां, हुण ते आख दे लोग शुदाई, असी नंग नमूस दा साड़ के चोला, गल पहने है ताज गदाई, ओए सजना अपना आप गवाया है, तां यार ने चाती पाई। भाई इस तरह का लोगों ने भी अंदाज देखा, लेकिन हमारा ये हाल है कि किसी जगह भी ठहराव नहीं, किसी जगह भी ठहराव, किसी जगह भी सब्र नहीं, किसी काम पर भी इस्तकामत नहीं। हमारी दोस्तियां रोज टूटती हैं, ताल्लुकात रोज कमजोर पड़ते हैं, हम बड़े जोश के साथ आगे बढ़ते हैं और बड़े बड़े ऐलानिया वादे करते हैं। कौन सी चीज है जो हमें कमजोर कर देती है? सिवाय इसके कि हमारा नफ्स कमजोर है, सिवाय इसके कि हमारा नजरिया कमजोर है, सिवाय इसके कि हमारे अंदर वो ताकत नहीं जो हमें इस्तकामत पे लाके खड़ा करे, जो हमारे अंदर हौसला पैदा करे। याद रखना, मैदान करबला के अंदर हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का जो हौसला था वो इतना मिसाली था, इतना मिसाली था, इतना मिसाली था। एक जनाजा घर में उठ जाए ना, और खुदा माफ करे वो किसी जवान का हो, तो बूढ़े की कमर कई कई रोज खड़ी नहीं होती। लेकिन करबला के उस शाहसवार की कहानी भी सुनना मेरे भाई, जो अपने कंधे पे सुबह से लाशें उठा के ला रहे हैं। सुबह से इमाम अली मकाम लाशें उठा के लाते हैं। हजरत कासिम बिन हसन का लाशा उठा के ला के रखा। हजरत अली अकबर शहीद हो गए, आवाज दी अब्बा जी संभालना, तो लाश मुबारक उठा के रखी। जनाब अली असगर की लाश उठा के रखी। भाई बड़े प्यारे होते हैं, बड़े ही प्यारे होते हैं। ना माने हम अपनी औलादों के सामने, पर बड़े प्यारे होते हैं, जितना मर्जी शिकवा करें। भाई भाइयां दियां बावां हुंदे ते भाई भाइयां दे वैरी बड़े प्यारे होते हैं। क्या करें, भाई जो हुए नहीं इनकी तकलीफ सही जाती। हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु को जब इमाम अली मकाम उठा के ला रहे थे, तो 1 मिनट के लिए रुके और कहने लगे, अल्लाह अब मेरी कमर कमजोर पड़ गई है, मेरा भाई चला गया तो पीछे से ना कुछ कमजोर पड़ गई है। इतनी सारी मैयतें उठा के ला के, इतना हौसला हुसैन इब्ने अली का। फिर जाके इमाम अली मकाम गरम रेत से तयम्मुम करते हैं, फिर वो घोड़े पे बैठते हैं, फिर वो रिज्स पढ़ते हैं, फिर वो खुतबा देते हैं, फिर वो हक का ऐलान करते हैं, फिर वो जुल्म को ललकारते हैं, फिर वो 56 साल के बुढ़ापे में जब मैदान में घोड़े को एड़ी लगा के आते हैं और इस तरह काटते हैं यजीदियों की कमर को, गलों को, कि अमर बिन साद कहता है अकेले अकेले ना जाओ, ये कोई मामूली है, ये अली हैदर का लाल है। अकेले अकेले जाओगे तो लश्कर काट देगा, यकबारगी हमला करो, यकबारगी। फिर हो सकता है हुसैन तुम्हारे काबू आए। इमाम अली मकाम मैदान करबला में जब तीर खा रहे थे तो तुझे हौसला सिखा रहे थे, मुझे हौसला सिखा रहे थे। जब वो मैदान करबला में नेज़े खा रहे थे, जख्म ले रहे थे, तो डटना सिखा रहे थे, हौसला करना सिखा रहे थे। बात बात पे कमजोर पड़ने वालों, मिल्लत के जवानों,
ابھی تو تم نے بہت سارے اجالے لانے ہیں، ابھی تو کئی اندھیروں سے لڑنا ہے، ابھی تو کئی شمع جلانی ہے، ابھی تو بہت سارے گھر ہیں جو منتظر ہیں کہ تم انقلاب لاؤ، ابھی تو بہت ساری آبادیاں ہیں جہاں تم نے امن قائم کرنا ہے، ابھی تو بہت سارے شہر ہیں جہاں سے تم نے ظلم مٹانا ہے، ابھی تو بہت ساری جگہ ہیں جہاں تمہارے نام کے دیپ جلیں گے، جہاں تم جا کے اسلام کے نام کی تختی لگاؤ گے، ابھی تو بہت سارے مینارے ہیں جن پہ تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام کا جھنڈا لگانا ہے، ابھی تو آگے بڑھنا ہے، ابھی تو بہت سارا کام کرنا باقی۔ اقبال کہنے لگے کہ وقت رخصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، اور لوگوں نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اور ایک شاعر اور بولے، وہ کہنے لگے مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ کافر کیا سمجھتے ہیں جو ہم سے روز الجھتے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، ابھی تو بڑھنا ہے، آگے سفر کرنا ہے۔ کمزور نہ پڑے، اپنی زندگی کے اندر کسی جگہ بھی بیماری بھی آ جاتی ہے، تکلیف بھی آ جاتی ہے، آزمائشیں بھی آ جاتی، غریبی بھی آ جاتی، یہ آنے والی چیزیں ہیں تو آ جاتی۔ اپنی زندگی میں صرف 2 4 5 چیزوں کو لاگو کر لیں۔ ایک تو مخلص زندگی گزاریں، ریاکار زندگی نہ گزاریں۔ جو لوگ ریاکار ہوتے ہیں وہ بزدل ہوتے ہیں، جو ریاکار ہوتے ہیں وہ دکاندار ہوتے ہیں، جو ریاکار ہوتے ہیں وہ اداکار ہوتے ہیں، جو ریاکار ہوتے ہیں ان کے پاس ایک کریکٹر رہ جاتا ہے، اندر ان کے کچھ بھی نہیں ہوتا، خالی ہو جاتا ہے سارا۔ زندگی میں مخلص بنیں گے تو دلیر ہو جائیں گے، اخلاص کے ساتھ آپ زندگی میں سفر کریں، آپ مخلص ہو جائیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلص ہو جاؤ، اللہ کے رضا والے ہو جاؤ، مخلص ہو جاؤ، تمہارا تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے زیادہ ہو جائے گا، تمہیں کفایت کر جائے گا تھوڑا عمل۔ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا چھوڑ دیں، غیر کا خوف دل سے نکال دیں، خوف نکال دیں، اپنی زندگی میں غیر کا خوف نکال دیں، نکال پھینکیں آپ امیروں کا خوف، نکال پھینکیں دنیا کیا کہے گی۔ یاد رکھنا عزتیں بھی رب دیتا ہے، ذلتیں بھی اس کی مشیت کا تقاضا ہوتی ہیں، رزق کا مالک بھی اللہ ہے۔ حضرت مولا علی سے کسی نے کہا کہ آپ اپنے ساتھ حارس کیوں نہیں رکھتے، گن مین کیوں نہیں رکھتے، باڈی گارڈ کیوں نہیں رکھتے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے موت سب سے بڑی محافظ ہے، وقت سے پہلے آتی نہیں، آ سکتی نہیں۔ آپ غیر کا خوف نکال باہر پھینکیں۔ ایک جملہ میدان کربلا میں امام حسین نے کہا تھا، ایک جملہ، اور وہ جملہ اتنا طاقتور ہے کہ اگر سونے کے پانی سے لکھا جائے، ہیروں سے تولا جائے تو یہ ساری چیزیں کمزور پڑ جائیں۔ امام علی مقام میدان کربلا میں جب گھوڑے پہ سوار ہوئے، اللہ اکبر کہہ کے میدان میں آئے، اور آپ نے یزیدیوں سے کہا کہ تم ظالم ہو، جابر ہو، فاسق ہو، اطاعت تمہاری نہیں قبول کی جائے گی، اب بتاؤ لڑنا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ جب وہ لڑنے کے لیے میدان میں آئے تو امام نے ایک جملہ کہا، فرمانے لگے لوگوں گواہ رہنا، آج میں نے عزتیں خرید لی ہیں اور ذلتیں دور کر دی ہیں۔ عزت ہے ہمارے پاس، عزت، ذلت دور ہو گئی۔ اگر اس کے ظلم سے چھپ کے بیٹھ جاتے، اگر ان تلواروں کے سامنے کمزور پڑ جاتے، اگر اس بڑے لشکر کو پیٹھ دکھا دیتے تو یہ عزت والا معاملہ لوگوں ہم نے عزتوں کا سودا کیا، ہم نے ذلتیں بھگا دی، ہم نے وہی سودا کیا جو ہمارے اجداد کا طریقہ تھا، جو ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، جو طریقہ ہم نے علی المرتضیٰ سے سیکھا تھا اور نبی مصطفیٰ سے سیکھا تھا، وہ طریقہ ہم نے کر دکھایا۔ اللہ کے غیر کا خوف نکال پھینکے زندگی۔ اور تیسری بات، ہدف مقرر کریں، ہدف مقرر کریں۔ آپ کیا ہیں؟ آپ دین کے دائی ہیں، آپ دین کے مبلغ ہیں، آپ دین کو مالی سپورٹ کرنے والے ہیں، آپ اخلاقی سپورٹ کرنے والے ہیں، آپ ایک تاجر ہیں، آپ کس طرح کر کے میدان میں ہیں، آپ ایک ویلفیئر شخصیت ہیں، لوگوں کا بھلا کرنے والے، آپ کیا ہیں؟ اپنی زندگی میں اپنے اہداف مقرر کریں، بے معنی بے مقصد زندگی نہ۔ ہم نے ہدف بڑا چھوٹا مقرر کیا ہے۔ ایک بندے کا ہدف ہے کہ میں نے کروڑ پتی بننا ہے، بن گیا وہ کروڑ پتی، اب کیا کرے؟ اب وہ ٹینشن میں ہے، کیا کروں؟ ہدف چھوٹا تھا نا، وہ پورا ہو گیا۔ ایک بندے کا ہدف تھا میں نے بڑی دکان خریدنی ہے، خرید لی، اب کیا کرے؟ اب ٹینشن میں، آگے کدھر جائے؟ ایک بندے کا ہدف تھا میں نے وزیر بننا، بن گیا، یہ چھوٹا ہدف ہے، یہ ہدف کبھی بھی آپ قبول نہ کریں۔ ایک ہدف وہ تھا جو یزید نے اختیار کیا کہ مجھے حکومت پہ بیٹھنا ہے،
ایک ہدف وہ تھا جو عبیداللہ ابن زیاد کا تھا کہ مجھے گورنر بننا ہے، ایک ہدف وہ تھا جو عمر بن سعد کا تھا کہ مجھے رے کی حکومت لینی ہے، یہ ان لوگوں کے ہدف تھے، اور ایک ہدف حسین ابن علی کا تھا، امام علی مقام کا تھا کہ مجھے جبر کے سامنے ڈٹنا ہے، ظلم کے سامنے ڈٹنا ہے۔ امام علی مقام کا خون تو بہہ گیا، کربلا کی زمین تو رنگین ہو گئی، نہ عبیداللہ ابن زیاد کی گورنری بچی، نہ شمر کو حکومت ملی، نہ یزید کچھ کما سکا، نہ زیاد کا وہ ظلم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا، جو رہا تو نام حسین کا۔ چھوٹے اہداف نہ مقرر کرو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک کاؤنسلری پہ سارا کچھ ہار دینا، ایک بچے کے میڈیکل کالج کے داخلے پہ سارا کچھ ہار دینا، ایک ہلکی چیز سفارش پہ سارا کچھ ہار جانا، ایک بڑے آدمی کے نام فوٹو آ گئی اور تو سارا کچھ ہار کے بیٹھ گیا۔ نہ اپنی قیمت تھوڑی نہ لگا، جگہ جگہ نہ بکا کر، جگہ جگہ نہ بکا کر، جگہ جگہ نہ اپنے آپ کو سیل کیا کر۔ ہمارے سودے ہو گئے، ہمیں حضور نے خرید لیا، مدینے کی گلی میں سودا ہو گیا۔ سودا کس نام پہ ہوا؟ کس نام پہ ہوا؟ ہم نے صرف اتنا کہا کہ یا رسول اللہ میدان محشر کہہ دینا کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے، بس اتنی سی بات پہ سودا ہوا، بک گئے، طے کر لیا، اس کو معراج سمجھا۔ بھائی کمزور کیسے پڑ گئے ہم؟ کس مقام پہ کمزور پڑ گئے؟ کہاں جا کے ہمارے اندر کمزوری آئی؟ استقامت، صبر، حوصلہ، ڈٹنا، مضبوط ہونا۔ ہم نا سوشل میڈیا دیکھ کے رائے قائم کرتے ہیں، آج کل یہ ہو رہا ہے تو لہذا اب بھی یہ کر دیں، کل وہ ہو رہا ہے تو لہذا اب بھی وہ کر دیں۔ ہمارا نظریہ کتاب و سنت ہے، ہمارا نظریہ وہ ٹرینڈ نہیں جو آج کل فلانی جگہ پہ چل رہا ہے، ہمارا نظریہ ہمارے بزرگوں کے 1400 سالہ نظریات ہیں۔ آپ 4 5 6 خبریں دیکھ کے نظریہ نہ بنایا کریں، نظریہ اللہ کی کتاب دیکھ کے بنائیں، رسول اللہ کا فرمان دیکھ کے بنائیں۔ 5 7 10 20 اینکر جہاں آپ کو لے کے جائیں وہ والا ذہن نہ بنائیں، ذہن وہ بنائیں جو ذہن ہمیں سیدنا امام حسین نے عطا فرمایا ہے۔ اپنی زندگی میں ایک تو اخلاص لائیں، اللہ کے غیر کا خوف نکالیں، ہدف مقرر کریں، اور مزاج جد و جہد والا بنائیں، جد و جہد والا۔ میرے حضرت صاحب، میرے تاج الشریعہ، میرے شیخ، میرے مربی، میرے محسن، سرمایہ حیات، میری آنکھوں میں بھی وہ جلوہ ہے کہ میں نے ان کو دیکھا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی ایک کونے سے شروع کی، پوری دنیا کا انہوں نے سفر کیا۔ انہیں پتا تھا کہ بریلی شریف میں لاکھوں لوگ آتے ہیں، یہاں عرس ہوتے ہیں، لیکن ان کی ایک وصیت ہے، وہ بہت ساری جگہ آڈیو ریکارڈنگ بھی اس کی موجود ہے۔ حضرت نے فرمایا تھا میں زندگی میں رسول اللہ کے دین کے لیے نکلا ہوا ہوں، میں جگہ جگہ سفر کرتا رہتا ہوں، میری وصیت ہے اس رستے میں اگر کہیں میرا آخری وقت آئے تو مجھے بریلی شریف نہ لے کے جانا، اسی راہ میں مجھے دفن کر دینا، اسی راہ میں، اسی جگہ دفن کر دینا۔ میں چاہتا ہوں اسی راہ پہ دفن ہو جاؤں، اسی جگہ۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، دیکھو ہمیں کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، اور میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں۔ دیکھو محمد پکیندے گزر گئی، احد نال احمد صدیندے گزر گئی۔ کہا کہ اسی رستے میں یعنی رستہ ہو، اور جب آخری وقت کا اعلان ہو تو لوگ کہیں کہ وہ تو حضور کے دین کی بات بتانے گیا تھا، اور کوئی کہے وہ تو ابھی رسول اللہ کا دین سنا کے گیا تھا، اور کوئی کہے کہ اس نے تو کل بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ آئے گا اور حضور کی بات سنائے گا۔ عدم سے لائی ہے نا ہستی میں ہمیں آرزو رسول، لوگوں دیکھو نا ہمیں کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ پھر عجب ہی نظارہ ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہوں پیش خدا، اور میں روبرو رسول۔ اپنی زندگی میں اہداف مقرر کریں لوگوں،
ہم نے اپنے بچوں کو، اولادوں کو، قبیلوں کو، بستیوں کو، برادریوں کو بڑا کچھ دیا ہے۔ آؤ نہ آج ہم اللہ کے حضور کچھ ارادے کریں کہ ہم اپنے دین کو بھی کچھ دیں گے، ہم اپنے مذہب کے لیے بھی کچھ کریں گے۔ آپ یقین کریں، کالج مضبوط ہو گئے، مدارس کمزور ہو گئے۔ آپ یقین کریں، کھیل کے اڈے آباد ہو گئے۔ خدا را اپنے دین کے لیے بھی سوچنا سیکھیں، اپنی اسلامی اقدار کے لیے بھی سوچنا سیکھیں، دین کی سربلندی کے لیے بھی سوچنا سیکھیں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا ہاتھ کے اندر تلوار لے کے دین کی پہرے داری کو نکلتے تھے۔ امام حسین نے تلوار لی، میدان میں دین کی پہرے داری کو نکلے، دین کی اقدار بچائی ہیں امام حسین۔ کسی شاعر نے کہا تھا، دین نبی دا وانگ یتیماں رووے تے کرلاوے، آکھے او لوکو میں کتوں لباں عمر بہادر جیڑا مینوں سینے لاوے۔ امام حسین نے اقدار بچائے دین کے۔ فرمایا فاسق، فاجر، ظالم، شرابی یہ مسلمانوں کے حکمران ہو سکتے؟ تو جو اقدار امام علی مقام بچانے نکلے ساری اولاد سمیت، ان کو بچانے کے لیے میں اور آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے ملک کے اندر آہستہ آہستہ آپ غور کر لیں، زنا بالجبر کہاں چلا گیا۔ معاذ اللہ عام زنا کے حالات کتنے خوفناک ہیں، زیادتیوں کی شرح کتنی بڑھ گئی ہے۔ آپ دیکھیں روز وہ خبریں، وہ چیزیں سنی نہیں جاتی۔ معصوم بچیاں، جنسی درندگی کے جو حوال ہیں، ابھی بھی لوگوں کو انتظار ہے کہ انہوں نے حسینی کب بننا ہے، فکر حسینی کے پاسبان بنے۔ یہی تو وقت ہے جب امام علی مقام آپ کو پکار رہے ہیں۔ اپنے اپنے چکر میں الجھ کر، اقبال کہتے ہیں ہر کوئی مست مئے ذوق تنے آسانی ہے، حیدری فقر نے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ اٹھنے کا وقت ہے، ارادے کرنے کا وقت ہے۔ اسلامی اقدار اپنے گھروں میں، اپنی جمعیت میں، اپنے قبیلے میں اس کے نفاذ کا وقت ہے۔ جدوجہد کریں، آگے بڑھیں، ہمت کریں۔ جس کی کوئی نماز آج کی رہ گئی ہے وہ ساری نمازیں پوری کر کے، جو قضا ہیں وہ ادا کر کے سوئے۔ اللہ کی بارگاہ میں استغفار پڑھیں، توبہ کر کے اپنے وقت کو بتائیں۔ چھوڑ دیں دوسروں کی غلطیوں پہ اتنا وقت لگانا، اپنے اوپر تھوڑی محنت کریں، اپنے اندر کچھ خامیاں نکالیں اور کچھ اپنے آپ کو رگڑ کے خوبیاں پیدا کریں، اور اپنی صلاحیتیں اپنے دین کے لیے خرچ کریں، اپنی خوبیاں دین کے لیے لگانے کی کوشش کریں۔ ہم بھی دوبارہ سے تجدید عہد وفا کرتے ہیں، دوبارہ سے آج کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا وعدہ ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔